کبھی سوچا ہے کہ اکنامکس یعنی معاشیات جو لوگوں ان کے فیصلوں اور خواہشوں کا علم ہے وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے؟ پہلے اس میں ایکویشنز کم اور کہانیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ آج ہم اسی حیرت انگیز سفر کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ آخر اس سب کا مطلب کیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک زمانہ تھا جب معاشیات قصاب کی دکانوں، انسانی جذبات، حتیٰ کہ مارکیٹ میں پھیلی دہشت جیسی چیزوں کے بارے میں تھی۔ مطلب بالکل انسانی، تھوڑی بے ترتیب سی۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اب بات ہونے لگی ایکویلیبریم کی، لاز کی، ایکویشنز اور گرافز کی، بالکل صاف ستھرا، واضح اور سائنس جیسا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر انسانوں سے جڑا ہوا علم فزکس جیسا کیسے بن گیا؟ چلیں اسی تبدیلی کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بحران سے، ایک ایسا وقت جب معاشیات کے پرانے نظریات اصل دنیا کی ٹھوس حقیقت کے سامنے آ کر ٹوٹ گئے اور اس سے ایک تبدیلی کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ گریٹ ڈپریشن یعنی عظیم کساد بازاری نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ صرف کوئی مالی بحران نہیں تھا بلکہ معاشیات کے لیے ایک وجودی بحران تھا۔ وہ پرانا خیال کہ مارکیٹس خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ بالکل غلط ثابت ہوا اور ماہرین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے سامنے آئے جان مینارڈ کینز۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں حکومتوں کو مداخلت کرنی چاہیے۔ یہ ایک پریکٹیکل حل ضرور تھا لیکن تھوڑا بے ترتیب سا۔ یہ ایک فلسفیانہ دلیل تھی، کوئی ریاضی کا ثبوت نہیں، اور دنیا کو اس وقت ایک ایسا جواب چاہیے تھا جو زیادہ یقینی، زیادہ سائنسی لگے۔ پھر آئی دوسری جنگ عظیم۔ اس کے بعد جب دنیا دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی تو اسے بحث نہیں، جوابات چاہیے تھے۔ اتنی تباہی کے بعد ہر کوئی چاہتا تھا کہ چیزیں یقینی ہوں، ایک ایسا طریقہ ہو جس سے معیشت کو ایک انجینئر کی طرح چلایا جا سکے۔ اب یہ معاملہ صرف کتابی بحث کا نہیں رہا تھا۔ سینٹرل بینکس کو ہدایت چاہیے تھی، حکومتوں کو اپنی پالیسیوں کا جواز دینا تھا، معاشیات پر زبردست دباؤ تھا کہ وہ ایک سائنس کی طرح کام کرے، مطلب بحث کم اور ٹھوس قابل عمل حل زیادہ۔ سمجھیں کہ یہ ایک انجینئرنگ کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اور پھر انٹری ہوتی ہے پال سیموئلسن کی۔ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس نے معاشیات کو وہی زبان دی جس کی دنیا کو تلاش تھی، یعنی فزکس کی زبان۔ سیموئلسن کے سسٹم کے مرکز میں ایک بہت ہی سادہ سا لیکن زبردست خیال تھا، آپٹیمائزیشن، یعنی یہ فرض کر لینا کہ لوگ، کمپنیاں اور مارکیٹس ہمیشہ بہترین ممکنہ نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بس یہی وہ چابی تھی جس سے سارے تالے کھل گئے۔ اور اس میں ذہانت دیکھیے، اگر یہ مان لیں کہ ہر کوئی آپٹیمائز کر رہا ہے، مثلاً صارف اپنی تسلی کو زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں اور کمپنیاں اپنے منافع کو، تو ایک بالکل صاف ستھرا میتھمیٹیکل نتیجہ ملتا ہے۔ انفرادی فیصلوں سے شروع ہو کر پورا سسٹم ایک مستحکم ایکولیبریم یا توازن تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت، صاف اور حیران انگیز طور پر طاقتور آئیڈیا تھا۔ تو سیموئلسن کا یہ سسٹم صرف ایک اچھا آئیڈیا ہی نہیں تھا، یہ تو مانو ایک نئی معاشی انجیل بن گیا، ایک واحد فریم ورک جس نے بہت جلد اس پورے شعبے کی بنیاد پر قبضہ کر لیا اور اس پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور اس کی اصل وجہ تھی ایک شاندار سمجھوتا جسے نیو کلاسیکل سنتھسس کہتے ہیں۔ اس میں کینز کا یہ خیال بھی لے لیا کہ جب مارکیٹس گڑبڑ کریں تو حکومتیں مداخلت کر سکتی ہیں، اور اس کو اس پرانے کلاسیکل یقین کے ساتھ جوڑ دیا کہ عام طور پر مارکیٹس ٹھیک ہی کام کرتی ہیں۔ اس نے تقریباً ہر کسی کو مطمئن کر دیا اور ایک واحد متحد کہانی بنا دی۔ اور یہ نظریہ ان کی لکھی ہوئی ٹیکسٹ بک کے ذریعے ہر طرف پھیلا۔ اس کتاب نے صرف معاشیات کی وضاحت نہیں کی بلکہ اس نے یہ طے کر دیا کہ معاشیت ہے کیا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا سمجھوتا بھی تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے معاشیات کو بے پناہ طاقت اور اختیار تو ملا، لیکن اس نے کچھ بہت اہم کھو بھی دیا۔ انسانی رویے، نفسیات اور طاقت کے کھیل کی جو بے ترتیبی ہے، اس کو صاف ستھری ایکویشنز کے لیے قربان کر دیا گیا۔ اور یہ نیا طاقتور فریم ورک اپنے ساتھ کچھ خطرناک بلائنڈ سپاٹس بھی لایا، مطلب ایسی جگہ جہاں یہ صاف ستھرا نظریہ اصل دنیا کی الجھی ہوئی حقیقت سے جا ٹکرایا۔ اور یہاں سے معاملہ پیچیدہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ماڈل صرف اوزار نہیں رہے، یہ ڈھال بن گئے۔ مشکل سیاسی فیصلوں کو اس طرح پیش کیے جانے لگا جیسے وہ آبجیکٹو یعنی غیر جانبدار تکنیکی ضرورتیں ہیں۔ اچانک ماڈل یہ کہتا ہے کہہ کر بحث کو ہی ختم کر دیا جاتا تھا۔ 2008 کا مالی بحران اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈلز نے خطرے کو بہت کم سمجھا، لیوریج کو چوری چھپے بڑھنے دیا، اور پھر جیسے ہی اعتماد ٹوٹا، پورا کا پورا سسٹم تباہ ہو گیا۔ استحکام اور عقل مندی کے سارے مفروضے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور ستم ظریفی تو دیکھیے،
बहरान के बाद इससे निमटने के लिए भी उन्हीं मॉडल्स का सहारा लिया गया जिन्होंने इस बहरान को पैदा करने में मदद की थी। इससे अवामी एतमाद को और भी ज्यादा धचका लगा। तो इस सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? क्या मॉडल्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए? नहीं। सैमुअल्सन की इस मेराज से सीखने के लिए एक बहुत अहम सबक है, और वो एक ज़बरदस्त मिसाल में छुपा हुआ है। जवाब ये नहीं है कि मॉडल्स को उठाकर फेंक दिया जाए, बल्कि इस बात को याद रखना है कि आखिर ये हैं क्या। ये नक्शे हैं, असल इलाका नहीं। ये एक सादा सा लेकिन बहुत बहुत गहरा फर्क है। माशी मॉडल्स हकीकत की एक तस्वीर पेश करते हैं, वो खुद हकीकत नहीं होते। तो असल खतरा मैथ्स में नहीं है, खतरा इस हद से ज्यादा एतमाद में है जो मैथ्स पैदा कर सकती है। खतरा तब होता है जब हम इंसानी रवैयों की उलझनों को भूल जाते हैं और नक्शे को ही असल ज़मीन समझने लगते हैं। और ये पूरी गुफ्तगू हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती है। किस मोड़ पर हम माहिरीन के बनाए हुए नक्शे पर भरोसा करें और कब ज़मीनी हकीकत को तरजीह दें? यही वो कशमकश है जो आज भी जदीद मुआशियात की पहचान है।